آپ میرے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کریں تو میں جواب دے دیتا ہوں جو نہ کبھی آپ کو بھولے گا، نہ ویورز کو بھولے گا، نہ مدرز کو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکے گا، یہ کیمرہ مین بھی نہیں بھول سکیں گے۔ اگر آپ اپنی فنگر اٹھائیے، علینا آپ بھی یہ فنگر اٹھائیے، اسے گھمائیے اور اب اسے فوری طور پہ اپنے کان پہ رکھ لیجیے۔ اللہ، آپ نے کان بولا، میں نے ناک پہ رکھ لی۔ اب اگر ہمارے ویورز میں سے اگر 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ سارے کنفیوز ہیں اور وہ کان اور ناک میں ڈفرنس کرنا تلاش کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، دے آر کنفیوزڈ۔ ایسے ہی ہمارے بچے کنفیوزڈ ہیں کیونکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کیا کیا، نوز پہ فنگر رکھی، لیکن میں کہہ رہا تھا کان پہ رکھ لیجئے۔ جب پیرنٹس بچوں کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، لیکن وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برتن ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمسائے سن رہے ہوتے ہیں، زوجہ کہہ رہی ہوتی ہیں خدا کے لیے ہمسایوں میں تو میری عزت پامال نہ کریں، ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں فلاں نند آئی ہے، لوگ آئے ہیں، ٹھہریں آپ خدا کے لیے۔ وہ خدا کے لیے کہتی جاتی ہے، جواب میں اور بلند اور بلند اور بلند، اور بچے کو کہا جا رہا ہے بیٹے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے آہستہ آواز میں بات کیا کرو۔ وہ خود تو آہستہ نہیں بول رہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، ہم کنفیوز کر رہے ہیں، ہم ہاتھ ناک پہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کان پہ تم رکھو۔ تو بچے کو کبھی سمجھ نہیں آتی، جیسے ابھی آپ نے خود اگزامپل کوٹ کی کہ کوئی باہر آتا ہے، اور آپ نے تو 2 انداز کی بات فرمائی نا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جا کے وہ بلنٹلی کہہ دے کہ بابا از ناٹ ایٹ ہوم، دوسرا آپ نے فرمایا وہ بڑے فادر اس سے بڑے آرام سے بتائے آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود یو اینڈ آل دیٹ اسٹف، اور پھر کہے کہ آپ جا کے بیٹے بتا دیں۔ لیکن دونوں کیسز میں یہ ایک جھوٹ ہے، ہم اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول سکتے ہو، جب بھی کنوینئنس چاہیے ہو، جب بھی آرام چاہیے ہو، جب بھی تم نے فرار اختیار کرنی ہو تو تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ اس سے بہتر بات اگر ہم بچے کو، ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ جھوٹ سے واقف نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، سینکڑوں غلطیاں ہیں، میں بھی لرنر ہوں، میرے بچے بھی لرنرز ہیں، ہم خود ایک لرننگ فیز میں ہی، موت تک انسان لرننگ فیز میں رہتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین میرے تینوں بچوں کو پورا اسکول آئیڈیلائز کرتا ہے، دے نیور ٹیل اے لائی۔ ہاں ایکسیپٹ فار کہ ان کو پتا ہے کہ حکمت والا جھوٹ کیا ہوتا ہے، بھئی اگر طلاق سے بچانا ہے کسی کو تو جھوٹ بول دیا، تو یہ جھوٹ تو حکمت والا ہے نا، کسی کی عزت جان بچانی ہے، کسی کی عزت محفوظ کرنی ہے، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح سچائی میں بلنٹ ہونا، اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ فلاں جگہ بچے کا رشتہ کرنا ہے بتا دیجئے، تو اگر وہ کوئی سموکر ہے، چین سموکر ہے، کوئی خدا نخواستہ ایڈکٹ ہے، تو وہ تو سچائی ایک پھر بلنٹلی بھی، میرا مطلب ہے پیرنٹس کو یہ غور کرنا ہے کہ جو وہ اپنے بچے کو after 10 years 20 years 30 years لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں، پہلا بنیادی ترین ذریعہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی مدر سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو اگر اس نے اپنے انوائرمنٹ میں اگر اس نے جھوٹ دیکھا تو جھوٹ،